السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 161 سے 164 تک۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ان آیات کے دو شان نزول ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں اور تفسیر کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ ایک شان نزول تو کچھ اس طرح ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن مال غنیمت میں سے ایک سرخ رنگ کی چادر گم پائی گئی۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، کیونکہ مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں ہوتا تھا، آپ کی کسٹڈی میں ہوتا تھا اور آپ ہی اس کو تقسیم فرماتے تھے۔ تو ان کے دل میں، کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما کے ان کے ذہنوں کو صاف کر دیا کہ اگر کسی کے دل میں کوئی ایسا شائبہ، کوئی خیال موجود ہو تو وہ یہ بات سن لے کہ نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی کسی چیز کے اندر خیانت کرے۔ اسی طرح غزوہ احد کا تذکرہ چونکہ چل رہا ہے، سیاق و سباق کے لحاظ سے اگر اس کا شان نزول دیکھا جائے تو وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تیر اندازوں کو ایک مورچے پر بٹھا دیا کہ تم نے اس جگہ سے ہلنا نہیں، لیکن جب ان کو مسلمان فتح یاب ہوتے نظر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کافر بہت سا مال چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو بہت سا مال غنیمت اب پڑا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں
اور مال غنیمت سارا لوگ جمع کر لیں اور ہمیں ہمارا حصہ نہ مل سکے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما کے ان کو سمجھایا کہ دیکھو مال غنیمت جمع جہاں بھی ہوگا، جو بھی کرے گا، وہ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں یہ توقع ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی صورت میں بھی مال غنیمت کی تقسیم میں بھی ناانصافی کریں گے یا ہونے دیں گے۔ اس لیے تمہیں بے فکر ہو کر اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی، اور یہ یقین رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سپاہ سالار ہیں تو وہ ان کی موجودگی میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہونے دیں، کیونکہ اگر وہ مال غنیمت کی تقسیم میں ناانصافی ہونے دیں تو یہ بھی خیانت ہی کی ایک قسم ہے، اور نبی کو یہ زیب نہیں دیتا، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے اور خیانت ہونے دے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ، اور کبھی ممکن نہ تھا، کبھی لائق نہیں تھا، کبھی زیب نہیں دیتا تھا۔ یہ جو کانا ہے نا، کانا، اس کے اندر پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک تو سادہ ترجمہ یہ ہے کہ وما کانا، اور نہیں تھا، اور زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ کبھی نہیں تھا، یعنی صرف ایک دفعہ کی تردید نہیں ہو رہی بلکہ پورے ماضی کی تردید ہو رہی ہے کہ کبھی بھی ماضی میں کبھی بھی کوئی ایسا سال، دن، مہینہ یا جنگ نہیں آئی کہ جس میں ایسا ممکن ہوا ہو۔ وما کانا، اور کبھی ممکن نہ تھا، لنبی، کسی نبی کے لیے۔ نبی نکرہ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کسی نبی، اور اگر یہاں مراد صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اس کے ساتھ نبی کے ساتھ الف لام ہوتا، للنبی یہ ہونا تھا الف لام لگا کے، لیکن یہاں اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا نکرہ، وما کان لنبی، اور کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں ان یغل، کہ وہ خیانت کرے۔ اور یہاں اللہ پاک نے عام نبیوں کی تردید فرما دی کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کر جائے کسی بھی چیز میں۔ تو جب اللہ پاک نے سارے نبیوں کی تردید کر دی، سارے نبیوں کی ہی صفائی دے دی، جب کسی عام نبی سے بھی یہ توقع نہیں ہو سکتی تو پھر سب سے عظیم پیغمبر، افضل البشر، امام الانبیاء سے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ خیانت کریں؟ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن یغلل، اور جو خیانت کرے گا، یأتی، وہ لفظی معنی ہے آئے گا، لیکن آگے بازر بھی آ رہا ہے، بازر بھی کی پرپوزیشن آ جائے تو پھر اس کا معنی لازم سے متعدی میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ آئے گا نہیں بلکہ لائے گا۔ تو جب ہم اس آئے کو لائے میں بدل دیں گے تو پھر بازر بھی کا الگ ترجمہ نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے اس کا ترجمہ آئے گا ہی کرنا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بازر بھی کا ترجمہ الگ کر لیں۔ تو فرمایا وَمَن یغلل، اور جو خیانت کرے گا، یأتی، وہ آئے گا، بازر بھی ساتھ، کس کے ساتھ آئے گا؟ ما جو غلہ، اس نے خیانت کی،
تو وہ اس کے ساتھ آئے گا جو اس نے خیانت کی۔ اور اس کا ایک دوسرے انداز سے ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اور وہ لائے گا جو اس نے خیانت کی، اس کے ساتھ آئے گا جو خیانت کی، یا وہ لائے گا جو اس نے خیانت کی، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے احادیث کے اندر۔ صحیح بخاری اور مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بدترین خائن وہ شخص ہے کہ جو اپنے کسی ساتھ والے ہمسائے کی، پڑوسی کی زمین پر، چاہے وہ زرعی زمین ہے، چاہے وہ کمرشل زمین ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک اور گھریلو زمین ہے، مکان وغیرہ جہاں بنایا ہوا ہے، فرمایا کہ وہ اپنے ساتھ والے کی زمین پر ایک بالشت کے برابر بھی قبضہ کر لے، یا ایک ہاتھ کے برابر بھی قبضہ کر لے۔ یہ اتنا ایک ہاتھ ہوتا ہے عربی زبان میں، ایک ذراع کے برابر بھی اس پر قبضہ کر لے۔ ہوتا ہے نا بنیادیں رکھتے وقت تھوڑی سی زمین کسی کی ڈال لی، اور بننا شنا زمین کا بناتے وقت کسی کی زمین لے لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ذراع، ایک ہاتھ زمین بھی جس شخص نے ہتھیا لی، اس پر قبضہ جما لیا، تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا خائن ہوگا قیامت والے دن، کہ اللہ پاک صرف ایک ہاتھ کے برابر زمین نہیں، 7 زمینوں کا اللہ پاک طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے، اور یہ ان 7 زمینوں کو اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کی ہی تفسیر ہو گئی کہ جو شخص خیانت کرے گا، وہ جو اس نے خیانت کی ہے اس کو قیامت کے دن لے کر آئے گا میدان محشر میں، یہ بطور سزا ہوگا، اور پوری کائنات کے سامنے اللہ پاک کی طرف سے اس کو سزا دینے کا اور رسوا کرنے کا ایک طریقہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو زکوٰۃ کا عامل بنا کر روانہ کیا کسی علاقے کے اندر، کہ جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ، وہاں سے کلیکشن کر کے لاؤ۔ اب وہ شخص گیا، تو جب واپس آیا تو لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سامان سارا کھولا، کہنے لگا کہ یہ چیزیں تو ہو گئیں آپ کی، اور یہ چیزیں ہو گئیں میری جو مجھے ہدیے ملے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتا نا، اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، ان کے گھر میں ہی رہتا نا، پھر میں دیکھتا کہ تمہیں کون ہدیے دیتا ہے۔ یہ ہدیے تو تمہیں ملے ہیں اس عہدے کی وجہ سے، اس ذمہ داری کی وجہ سے، کہ لوگوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ لینے کے لیے بندہ آتا ہے، چلو اس کو کوئی تحفے تحائف دیں، یا کسی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی رعایت کرے گا، ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دے گا، ایسے شخص کو تحفے لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک خط پہنچانا ہو نا کسی ڈاکیے نے، پوسٹ مین نے، وہ بھی پیسے لیے بغیر نہیں دیتا۔ کسی نے میٹر لگانے آنا ہو باپڈا کا، کسی نے ٹیلی فون لگانے آنا ہو PTCL کا، تو وہ کئی اس کے مطالبے ہوتے ہیں، یہ سانو خوش تے کرو نا، کوئی نام کرام، کبھی کھانا، کبھی جناب یہ اور وہ۔ ایک اللہ کا بندہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا، یہاں ہمارے علاقے کے اندر ہی ایک بھائی موجود ہیں، وہ ایک دفعہ ہمارا میٹر صحیح کرنے آئے، تو اتفاق سے ہم کھانا کھانے لگے تھے، اتفاق سے، تو میں نے ان کو دعوت دی کہ آ جائیں، تشریف رکھیں۔ ویسے بھی ان سے جان پہچان تھی، محلے دار بھی تھے، نمازی تھے۔ کہنے لگے نہیں، میں نہیں کھانا کھا سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ اصرار جب کیا نا، تو پھر انہوں نے
کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اس وقت گورنمنٹ کا ملازم ہوں اور یہ میری ڈیوٹی ہے جو میں آپ کا میٹر صحیح کرنے آیا ہوں، تو میں آپ سے کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نہ پانی پیتا ہوں نہ کھانا کھاتا ہوں، جہاں میں بھی کام کرنے جاتا ہوں تو میں یہ کام نہیں کرتا، چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ باقی سارے ان کے کولیگز کھاتے ہوں گے پیتے ہوں گے، تو چونکہ وہ سارے جو کھاتے پیتے ہیں اور جو لوگ ان کو کھلاتے پیتے ہیں اس میں 99% لوگ مجبور ہو کے کھلاتے ہیں، ہم تو ان کو مجبور ہو کے اگرچہ نہیں کھلا رہے تھے، لیکن چونکہ زیادہ تر کلچر یہی ہے، معاشرے کے اندر زیادہ تر یہی کلچر چل رہا تھا، اس لیے وہ احتیاطاً اس کو بھی نہیں کھا رہے تھے۔ میرے ساتھ ایک بھائی تھے تو وہ کہنے لگے، ان کو اصرار کرنے لگے کہ نہیں آپ نے کون سا مانگا ہے یا ہم کون سا اس دین سے آپ کو دے رہے ہیں، اصرار کرنے لگے۔ میں نے کہا نہیں رہنے دیں، وہ جس نیت سے کر رہے ہیں نا بہت اچھی بات ہے، ان کو کرنے دیں۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ بھی الحمدللہ خال خال موجود ہیں، ایسے امین اور امانت دار لوگ بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے خائن لوگ بھی آج موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس شخص کا جب تذکرہ کیا تو اس شخص کو کہا کہ اگر تو اپنے والدین کے پاس ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ تمہیں یہ ہدیے کیسے ملتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی قسم کی کوئی خیانت کرے گا تو وہ اس خیانت والی چیز کو اپنے سر پر اٹھا کر قیامت کے دن لائے گا۔ اور پھر آپ نے ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے اونٹ کے اندر کوئی خیانت کرے گا تو اس نے قیامت والے دن اونٹ اپنے سر پہ اٹھا رکھے ہوں گے، اور وہ اونٹ جو ہے وہ بلبلا رہا ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ شخص میرے پاس آئے گا کہ میرا کچھ کریں، تو میں اس دن کہوں گا کہ میں آج کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں، میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ خیانت نہ کرنا، اس کے باوجود تم نے کی۔ اسی طرح اگر کسی نے گائے کے اندر خیانت کی، گائے چرائی کسی کی، اس پر ناجائز قبضہ کیا، تو وہ گائے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا، اور وہ گائے جو ہے وہ آوازیں نکال رہی ہوگی۔ اور اسی طرح بکریاں کسی کی چوری کی ہوں گی یا خیانت کی ہوگی تو وہ بکریاں اپنے سر پہ اٹھا کے لائے گا اور وہ ممیا رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ گواہ ہو جا، اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا اللہ گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ خیانت والے شخص کو قیامت والے دن کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور کتنی بڑی ذلت و خواری بھی ہوگی اور عذاب بھی ہوگا۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ خیبر کے دن صحابہ کرام میدان کے اندر پھر رہے تھے، کبھی کسی کو دیکھتے اور کہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، خون بہہ رہا ہے، تو اس کو مبارکبادیں، اس کو دیکھ کر مبارکبادیں دیتے اور کہتے کہ اللہ اکبر، یہ اللہ پاک کی جنتوں کا مہمان بن گیا، یہ شہید ہو گیا، اس طرح کے اچھے اچھے کلمات بولتے شہداء کے متعلق۔ حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس سے کچھ صحابہ کرام، کچھ مجاہدین گزرے اور انہوں نے اس کے متعلق بھی کہا کہ کیا بات ہے، کیا شہید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں، مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ چادر بن کر اس کے گرد لپٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی ہوئی، اس وجہ سے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیانت کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو خائن شخص ہے نا، خائن، خیانت کرنے والا، کسی بھی چیز میں خیانت،
فرمایا کہ خائن شخص جو ہے قیامت والے دن اس کی پشت کے اندر، اس کی پیٹھ کے اندر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور وہ خیانت کا جھنڈا ہوگا، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور یہ دنیا کے اندر خیانت کیا کرتا تھا، اور وہ اس جھنڈے کو لے کر لوگوں کے اندر پھر رہا ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں ہر قسم کی خیانت سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ خیانت، امانت کے اندر خیانت، یہ کس کا وصف بیان ہوا ہے؟ منافق کا۔ منافق کے اوصاف میں سے یہ وصف ہے کہ وہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یأتی، وہ لے کر آئے گا، بما، جو، غلہ، اس نے خیانت کی، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یغلل اور غلہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یغلل فعل مضارع ہے، اس کا مستقبل میں ہم ترجمہ کریں گے، اور غلہ فعل ماضی ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی۔ ثم، پھر، توفا، پھر پورا دیا جائے گا۔ توفا، فوت ہونا کا معنی بھی یہی ہے، کسی کو پورا پورا اٹھا کر لے جانا۔ ثم توفا، یہ فعل مجہول ہے، توفا، ثم توفا، پھر پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما، جو، کسبت، اس نے کمایا۔ پھر ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، یعنی پورا پورا بدلہ ملے گا، پوری پوری سزا ملے گی۔ اگر کوئی خیانت سے بچتا رہا اور ایمانداری کے اندر زندگی گزارتا رہا، نوکری جاب بھی ایمانداری سے کرتا رہا، کاروبار بھی ایمانداری سے کرتا رہا، اور پارٹنرشپ بھی ایمانداری سے کرتا رہا، تو اس شخص کو بھی اس کی ایمانداری کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو شخص اس کے برعکس خیانت کرے گا، اس شخص کو بھی اس کی پوری پوری سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہم، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یظلمون بھی فعل مجہول ہے، پیسو وائس۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یا ترجمہ کیا جا سکتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آفا، تو کیا، آفا جب یہ اکٹھے آتے ہیں تو فا کا ترجمہ پہلے اور آ کا بعد میں، اردو زبان کے اسلوب میں۔ آفا، تو کیا، من اتبع، وہ شخص جو پیچھے چلا، جس نے پیروی کی یا جو پیچھے چلا، آفا من اتبع، تو کیا وہ شخص جو پیچھے چلا، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے۔ رضوان عام لوگ نام بھی رکھتے ہیں، لیکن پتہ کوئی نہیں کیا مقصد ہے اس نام کا اور کیا معنی ہے۔ رضوان، رضامندی، خوشنودی۔ رضوان اللہ، اللہ کی رضا کے پیچھے۔ افا من اتبع رضوان اللہ، تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا، اللہ کی رضامندی کے پیچھے چلا، یعنی ہر وقت اس کا ٹارگٹ، اس کا آبجیکٹو، اس کا مشن، اس کا ویژن کیا ہے؟ میرا رب راضی ہو، اور رب کی رضامندی کے پیچھے پیچھے وہ ہر وقت چل رہا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا، کا اس جیسا ہے، کاف زبر کا، اس جیسا ہے، من، جو شخص، یا کمن کا کٹھا ترجمہ کر لیں، کمن، اس شخص جیسا ہے، باء، جو لوٹا، باء لوٹا، بی ساتھ سخاتن، ناراضی، من اللہ، اللہ کی طرف سے،
جو اللہ کی طرف سے سخت ناراضی لے کر لوٹا۔ سخت کا لفظ کہاں سے آیا؟ سخت ناراضی، ساخاتن تنوین ہے نا، اس لیے ہم سخت ناراضی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کمن، کمم نون ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہو تو پھر کمن با آ نہیں بلکہ کمم، چھوٹی سی میم لکھی نظر آ رہی ہے، کمم با بسخط من اللہ، اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے سخت ناراضی لے کر لوٹا۔ یہ لفظ ناراضگی نہیں ہوتا، ناراضی ہوتا ہے۔ یہ لفظ درستگی نہیں ہوتا، درستی ہوتا ہے، اس لیے درستگی کو بھی درست فرما لیں۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے سخت ناراضی لے کر لوٹا؟ کیا مراد ہے کہ ایک طرف خائن شخص ہے، خیانت کرنے والا، اور ایک طرف ایماندار شخص، روکھی سوکھی کھا لینے والا، روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا لیکن خیانت کرنے والا نہیں ہے، نہ اپنی جاب میں، نہ اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ، نہ کسی دین کے معاملے میں خیانت، کسی بھی چیز میں وہ خیانت کرنے والا نہیں، وہ خیانت سے بچتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے، اور ایک حلال حرام کی تمیز کے بغیر خیانتیں کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے۔ تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جو شخص اللہ کی رضامندی کے پیچھے چلے، خیانت سے بچے، کیا وہ شخص اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضی لے کر لوٹے خیانت کے ذریعے؟ تو مراد یہ ہے کہ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ کیا یہ ایماندار شخص اس خائن شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضی لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ یقیناً یہ اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی، کوئی بھی نبی یہ کام کس طرح کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے گناہ والا کام، اتنا کبیرہ گناہ جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہو، اللہ کی ناراضی کا سبب ہو، کوئی نبی تو اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ ہم درجات، یہ لوگ درجات، مختلف طبقات ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف درجات ہیں، مختلف طبقات ہیں، ان کے مختلف گریڈز ہیں۔ کوئی جنت میں جا رہا ہے بلکہ جنت کے اعلیٰ درجات میں جا رہا ہے، اور کوئی جہنم میں بلکہ جہنم کے نچلے طبقات میں گر رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کے درمیان مختلف طبقات ہیں، مختلف قسمیں ہیں لوگوں کی، اور ان کے مختلف درجات ہیں اللہ کے ہاں۔ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ واللہ، اور اللہ، بصیرم، خوب دیکھنے والا ہے، بازر بھی کو، کس کو؟ ما یعملون، جو وہ کر رہے ہیں، اور اللہ جو وہ کر رہا ہے اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی ہر ایک پہ نظر ہے۔ خائن شخص کو دنیا کی کوئی طاقت نہ بھی دیکھے، کوئی ادارہ، کوئی پولیس نہ دیکھے، مالک نہ دیکھے، پارٹنر نہ دیکھے، کیمرہ، سیکیورٹی کیمرہ نہ دیکھے، لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اگر انسان پیدا کر لے تو بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں اللہ پاک نے آخری آیت کے اندر فرمایا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس، مقام، اور ان کا مرتبہ اور ان کی عظیم ذمہ داری کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بات سمجھائی کہ جو نبی اتنی اعلیٰ صفات کا مالک ہو، جس نبی کی اتنی عظیم ذمہ داریاں ہوں، کیا وہ نبی اتنا گھٹیا کام کرے گا؟
کہ مال غنیمت میں سے کوئی چیز خود بغیر مسلمانوں کے علم کے چرا لے، بچا لے، یا پھر وہ نبی لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کرنے میں کوئی خیانت کر دے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا نبی ناانصافی کر جائے؟ ایسا نہیں ممکن۔ لقد بلا شبہ یقیناً من اللہ، اللہ نے احسان کیا، من کا معنی احسان، من اللہ، اللہ نے احسان کیا، یا منو کا معنی بھی احسان کرنا، مننا ماضی ہے، یا منو فعل مضارع ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شبہ یقیناً اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ جب بعثا اس نے بھیجا، مبعوث فرمایا اس نے بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، من انفسہم ان کی اپنی جانوں میں سے، ان میں سے ہی۔ اللہ اکبر۔ پہلا احسان تو یہ کیا اللہ پاک نے کہ ایک رسول کو ایک لیڈر، رہنما بنا کر بھیج دیا، گائیڈ بنا کر بھیج دیا، جو لوگوں کو غلط اور درست میں امتیاز کرنا سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے امت پر، انسانیت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر، محسن انسانیت ہیں۔ اور دوسرا احسان اللہ پاک نے یہ کیا، دو احسانات کا تذکرہ۔ دوسرا احسان یہ کیا کہ وہ نبی رسول بھیجا بھی ان کی اپنی جنس میں سے۔ اگر اللہ پاک کسی جن کو رسول بنا کے بھیج دیتے تو کیا بنتا؟ اللہ پاک اگر کسی فرشتے کو نبی رسول بنا کر بھیج دیتے تو ہمارے لیے کیا بنتا؟ فرشتے نے تو ہماری کمزوریوں کو نہیں سمجھ پانا تھا نا کہ انسان کی کیا کمزوری ہوتی۔ فرشتے نے کہاں کہنا تھا کہ سفر کی شدید گرمی میں روزہ، رمضان کا روزہ افطار کر لو؟ فرشتے نے کہاں کہنا تھا؟ فرشتے نے نہیں کہنا تھا۔ تو جو ہمیں رخصتیں دی گئی ہیں، نرمیاں دین کے اندر اتنی زیادہ نرمیاں دی گئی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے ہیں وہ ہماری جنس میں سے ہی ہیں، اور وہ انسان کی طبیعتوں کو سمجھتے ہیں، انسان کی کمزوریوں کو سمجھتے ہیں، ضروریات کو، خواہشات کو، ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کا احسان ہوا۔ اور اللہ پاک نے سورۃ الفرقان کے اندر بھی تذکرہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں نا، وہ ایسے رسول تھے کہ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ بھی انسانوں کی طرح کھانے کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، جس طرح انسان بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں ضروریات زندگی کے لیے، تو وہ بھی اسی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہلا احسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا زمانہ جاہلیت کی جہالتوں کو ختم کرنے کے لیے، اور انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچانے کے لیے، فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل بنانے کے لیے ایک رسول مبعوث فرمائے، اور پھر دوسرا احسان یہ کیا کہ ان میں سے ہی فرمائے، جن کے باپ کا بھی نام ہے، جن کے دادا کا بھی نام ہے، جن کے قبیلے کا بھی نام ہے، جن کی پھوپھی کا نام ہے، جن کی خالہ کا نام ہے، جن کی نانی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ علیہ سلام اللہ وصلاتہ، یتلو علیہم، وہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو، وہ پڑھتا ہے، وہ رسول تلاوت فرماتا ہے، علیہم، ان پر، انسانوں پر، آیاتی ہی، اس کی آیات کو، وہ پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات کو۔ کس کی آیات کو؟ اللہ کی آیات کو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ ان کو پاک کرتا ہے۔ وہ نبی تو لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، کفر سے، شرک سے، خیانت سے، جھوٹ سے، حسد سے۔ تو جو رسول، جس رسول کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، وہ رسول خود خیانت کر لے، یہ ممکن ہے؟ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ وہ رسول ناانصافی کر دے مال غنیمت تقسیم کرنے میں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھاتا ہے انہیں الکتاب، کتاب یا یہ کتاب قرآن مجید، والحکمت، اور یہ حکمت یعنی سنت، کتاب و حکمت، حکمت سے مراد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اکثر ائمہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس کی یہی تشریح فرمائی ہے، اور وہ انہیں کتاب و حکمت دانائی کو کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت و دانائی پہ مشتمل ہے۔ وہ انہیں کتاب و حکمت اور کتاب و دانائی سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تزکیہ نفس کرنے کا قرآن سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کسی کا عقیدہ بدلنے کے لیے، کسی کی سوچ بدلنے کے لیے، کسی کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ لوگوں نے بڑے تزکیہ نفس کے بھی طریقے ایجاد کر لیے ہیں، لیکن جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کا اختیار کیا ہے وہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ اور وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، اس کی تلاوت ہے، اس کے ذریعے سے یہ سکھا کر لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ وَإِن كَانُوا، اور یہ ان یہاں انا کے معنی میں ہے، کیونکہ جملے میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ انا اور لام زبر لا اکٹھے آتے ہیں۔ انا کا معنی بھی بے شک اور لام زبر لا کا معنی بھی بے شک، اور اس جملے میں آگے دیکھیں لام زبر لا بھی آ رہا ہے، لفی ضلال مبین، تو لفی کے اوپر لام زبر لا جو ہے یہ یقیناً کے معنی میں۔ وَإِن كَانُوا، ان یہاں انا کے معنی میں، واو اور یا حالانکہ، واو کا یا معنی حالانکہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کانوا، بلا شبہ وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، اس نبی کی بعثت سے پہلے وہ تھے، بلا شبہ وہ تھے، لم زبر لا، یقیناً، فی میں ضلال، گمراہی، مبین، واضح، کھلی گمراہی میں۔ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اللہ کے رسول آئے، اللہ پاک نے ضلالت کی اور جہالت کی، کفر کی، شرک کی تاریکیوں کو دور فرما دیا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا رب.